اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم نے روحانیت کا سفر جو ہے اس عنوان سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم روحانیت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوں گی، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کروں گا، اور جو وظائف ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے گوشت گزار کروں گا۔ سلسلہ چشتیہ میں جو وظائف دیے جاتے ہیں اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی، سلسلہ قادریہ میں جو وظائف دیے جاتے ہیں اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی، اور سلسلہ نقشبندیہ میں جو وظائف دیے جاتے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے سلسلہ چشتیہ۔ اب روحانیت کے سفر کے لیے پہلے کون سی چیزیں کیا کیا ضروری ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ دعا قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک رزق حلال، دوسرا صدق مقال، کہ آدمی جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی کھائے رزق حلال کھائے۔ دوسری جو چیز ہے جو روحانیت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے وہ ہے آپ کی زبان اور آپ کی شرمگاہ، اس کی بھی آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور تیسری جو سب سے اور اہم چیز ہے وہ ہے کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی برائی نہ کرنا، اگر کسی کی برائی دیکھو تو اس سے پردہ پوشی فرمانا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نام ستار ہے، اس نے انسانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پردہ ڈالنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یہ موٹی موٹی 5 چیزیں ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے اور وظائف پڑھیں گے تو آپ ضرور روحانیت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب اس کے پیٹ میں لقمہ حلال کا ہو، زبان پہ سچ ہو، اپنی شرم کا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو، اور کسی کا برا چاہنے والا نہ ہو۔ یہ تو ہوگی موٹی موٹی اس کی 5 شرطیں۔ اب وظائف جو ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ شروعات کہاں سے کرنی چاہیے، کس دن کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ اپنا نام کامنٹ میں کریں گے، لکھیں گے اور باقاعدہ اجازت لے کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز بہت جلد فائدہ ہوگا، ورنہ تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے کہ یہ پڑھ لو اتنا ہو جائے گا، یہ پڑھ لو اتنا یہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار کے مطابق چلنا پڑے گا، پھر ہی آپ روحانیت میں ترقی کر سکتے ہیں۔ روحانیت کا ترقی کا مطلب ہے اللہ کو پانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اب اللہ کا قرب حاصل کرنا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں، اگر آسان ہوتا تو پھر ہر بندہ ہی کر لیتا۔ بے شک ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، جو کوئی بھی شریعت محمدی کے اوپر عمل کرے گا وہ اس راہ میں چلے گا، روحانیت کی راہ پہ چلے گا، وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ دوسری جو چیز ہے کہ اپنے آپ کو انسان مٹا دے، اللہ کے سامنے سلنڈر کر دے۔ جب آپ اپنے آپ کو آپ اللہ کے سامنے سلنڈر کریں گے تو تبھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ رات کو کڑھائی گوشت بھی کھائیں، بریانی بھی کھائیں، اور پیٹ کو بھی راضی کریں اور اللہ کو بھی راضی کریں، یہ دو کام نہیں ہو سکتے، کیونکہ روحانیت میں خوراک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ کھانا کب کھانا چاہیے، کتنے ٹائم کھانا چاہیے، کس وقت کھانا چاہیے، یہ دوستوں بڑی چیزیں معنی رکھتی ہیں، کیونکہ ڈسپلن کے بغیر تو کوئی بھی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے اندر ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو وظائف جو ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتے، کہ آج ہم نے ایک یوٹیوبر کا ایک وظیفہ پڑھنا شروع کیا، کچھ دن پڑھا، اس کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے کا وظیفہ اچھا لگا اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پھر کسی اور کا سنا، پھر سے یہ وہ چیز ہے جو کھچڑی پک جاتی ہے، تو پھر اب کام نہیں ہوتا، کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ کیونکہ انسان مستقل مزاجی کے ساتھ جس وظیفے کو بھی شروع کرے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، جب تک اس کا رزلٹ نہ آ جائے۔ کیونکہ اگر آپ کہیں پہ موٹر پمپ لگواتے ہیں، آپ کو کاریگر بتاتا ہے کہ 30 فٹ پہ پانی ہے، اگر 30 فٹ پہ پانی آپ کو نہیں ملتا تو آپ 35 پہ جاتے ہیں، 40 پہ جاتے ہیں، 50 پہ جاتے ہیں، لیکن آپ اپنا ارادہ ترک نہیں کرتے اگر آپ کو 30 پہ پانی ملتا۔ اسی طریقے سے وظائف ہیں،
اگر پہلے ضلع میں کوئی کام نہیں ہوا آپ دوسرا کریں، آپ تیسرا کریں، لیکن اس وظیفے کو آپ چھوڑیں نا۔ اگر آپ اس وظیفے کو چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے تو جو آپ نے پہلی محنت کی ہے وہ تو آپ کی بیکار ہوگی۔ کیونکہ آپ جلد بازی نہ کریں، آپ جو بھی وظائف شروع کریں آپ اپنے پیر و مرشد سے پوچھیں، کسی اور بزرگ سے پوچھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں وظائف کب شروع کیے جاتے ہیں، کس وقت شروع کیے جاتے ہیں، وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اور یہ جو میں نے موٹی موٹی 5 شرطیں بتائی ہیں، پہلے آپ کو ان کے اوپر عمل کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، گناہوں سے بچنا ہوگا۔ ہاں توبہ ٹوٹ گیا پھر دوبارہ توبہ کرو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بار بار جھکنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو ہے روحانیت کے اوپر ہی بات کریں گے، اور کیسے سٹارٹ کیا جائے، کیا ہاں جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ یہ جو میں نے چیزیں بتائیں اس کے اوپر عمل بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔